ملکی سالمیت کے ساتھ کھیلنے والا غدار تو ہو سکتا ہے، ملکی سالمیت سے کھیلنے والا ذہنی مریض تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی دلائل سے، کوئی آرگومنٹ سے سمجھائے۔ آپ نے اپنی پوری پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ کی پارٹی کے اندر کی لڑائیاں ہیں جس کو آپ باہر لے کے آنا چاہتے ہیں، ایگزاسٹ ہو گئے ہیں آپ، اور باہر آ کے آپ بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی سے نظر ہٹانے کے لیے۔ آپ کے پاس تو نہ لیڈر آف دا اپوزیشن رہا، نہ پارلیمانی لیڈر رہا۔ کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں، اگر یہیں پہ بات رک جاتی تو پھر بھی ہم کہہ دیتے۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ کی بہنوں نے، علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہہ دیا، نورین خان صاحبہ نے کیا کہہ دیا کہ یہ پورا ہندوستان جو ہے عمران خان کے لیے رو رہا ہے۔ واہ، ویری ویل ڈن، بہت اچھے۔ وزیر اعلیٰ ڈیلا جیل کے باہر بیٹھا ہوا ہے، کیا وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ اس ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور وہی لوگ اس کا اعلی کار ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے اعلی کار ہیں۔ اور چند دنوں سے جیسے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے دشمنوں سے مل کر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے انسٹیٹیوشن کے خلاف، فوج کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے، وہ کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ سب سے بڑھ کے دیکھیں کہ آج افغانستان ہو یا ہندوستان ہو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور اس دشمنی میں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ افغانستان اس وقت پروکسی کا کردار آج نہیں ادا کر رہا، چپکے سے تو وہ بڑے عرصے سے کر رہا تھا، دھیمے سے، چپکے سے، خفیہ طریقے سے، بی ایل اے کو بھی، بی ایل ایف کو بھی، طالبان کو بھی، ٹی ٹی پی کو بھی، سب کو وہ سپورٹ کر رہا تھا، خوارج کو بھی اربوں ڈالر بھی دے رہا تھا، انویسٹ بھی کر رہا تھا۔ لیکن جب سے اس کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے تو اس وقت سے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور اس میں تیزی لے کے آ گیا۔ اب آ جائیں بانی پی ٹی آئی پہ جس کو ذہنی مریض قرار دیا گیا ہے، اور اس کی بہنوں پہ آ جائیں، اس کی پوری فیملی پہ آ جائیں کہ ایک ان کے جو بچے ہیں وہ افغانستان کے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بہنیں جو ہیں ہندوستان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کوئی قیامت یا ان سے ہاتھ ملایا ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ غدار ہیں، اور ان کو آپ نے شوکاز دے دیا اور کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ اگر یہیں پہ بات رک جاتی تو پھر بھی ہم کہہ دیتے۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ کی بہنوں نے، علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہہ دیا، نورین خان صاحبہ نے کیا کہہ دیا کہ یہ پورا ہندوستان جو ہے عمران خان کے لیے رو رہا ہے۔ واہ، ویری ویل ڈن، بہت اچھے۔ یعنی آپ اقتدار کے پجاری ہیں، اگر اقتدار آپ کو ملے تو سب اچھا، جمہوریت کا نام بھی، فوج بھی اچھی، جرنیل بھی اچھے، لیکن اگر آپ کو اقتدار نہ ملے تو آپ اپنے اقتدار کی خاطر ملکی سالمیت کو داؤ پہ لگا دیں گے۔ نہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کئی گنا بڑے دشمن کو ہم نے 10 مئی کو شکست دی ہے۔ دنیا اکنالج کر رہی ہے، میرے اکنالج کرنے سے، آپ سے اکنالج کرنے سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا، مغرب سے مشرق اور جنوب سے آپ شمال کی طرف دیکھیں تو ہر طرف ایک ہی نظر آئے گا، پاکستان زندہ باد۔ آج بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، آذربائیجان میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، آپ چائنا میں پاکستان، یو ایس اے کے اندر پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، رشیا کے اندر مڈل ایسٹ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، اور آپ سینٹرل ایشیا کو آپ لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ ان شہداء کی بدولت ہے جنہوں نے اپنا گرم لہو جو ہے وہ کے پی کے پہاڑوں پہ، برف پوش پہاڑوں پہ اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پہ اپنا خون دیا ہے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ آپ نے جو شروع کی کمپین، اور جو آپ کا اصل چہرہ تھا وہ ایکسپوز ہوتا گیا پوری دنیا کے سامنے، پوری قوم کے سامنے۔ وہ ایکسپوز کیسے ہوا؟ میں بتا دیتا ہوں کیسے ایکسپوز ہوا، کہ آپ نے اپنے ہیروز کو نشانہ بنایا۔ ہمیشہ آپ اگر ایک فوج کے ایک شخص کے خلاف ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، مخالفت ہوتی ہے۔ آپ نے تو شہداء کے مجسموں کو توڑا، آپ نے تو شہداء کے مجسموں کو توڑا، آپ نے تو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، آپ نے تو کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، آپ نے تو وہ سازش کی جو دشمن خواہش رکھتا تھا
کہ اندر انسٹیٹیوشن کے اندر سے بغاوت جو ہے وہ برپا کی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس کے ایویڈنس موجود ہیں، اور باپ کس کا کیا ہے آپ کو پتہ ہے، میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب کھل کے باتیں کرنی پڑیں گی۔ میں کہہ سکتا ہوں آج، میں ترجمانی کروں گا، کیوں نہ کروں گا، میں فرنٹ فٹ پہ کھیلوں گا۔ میں آج یہ موقع ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے آج بھی، جو سوات میں آئی تھیں۔ وہاں پہ مال کی وجہ سے نہیں ہم گئے تھے، ہم جائیداد کے لٹنے کی وجہ سے نہیں گئے تھے، ہم اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ ان کی چیخیں جب ہم نے سنی پاک فوج نے، تو وہاں پہنچی، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے پہنچی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے وہاں پر بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ کیا کیا ٹویٹ میں کیا کہا کہ ہم اپنے لوگوں پہ ڈرون چلا رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں پہ، ان کے خلاف جو دہشت گرد ہیں ان کو اپنے لوگ قرار دیا، وہ دہشت گرد جو میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، جو میرے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جو میری پولیس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جو ایف سی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ٹویٹ پڑھ لیں ان کا، اس ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے ساتھیوں کے متعلق کہ یہ غدار ہیں اور یہ ہے وہ فلاں ہے۔ میرا کہنے سے مراد یہی ہے کہ آپ کے والد صاحب کیا تھے پوری دنیا کو معلوم، اور آپ کیا ہیں وہ آپ کو بھی پوری دنیا کو معلوم۔ میں نے کیا تھا کیس آپ کے خلاف، اور یہ اگر قبل از وقت اس وقت میری بات کو سن لیا جاتا تو شاید آج مملکت خدادت پاکستان کو اس ناسور سے نجات مل جاتی۔ کیا تھا؟ میں نے کہا تھا ہندوستان کے پیسہ پی ٹی آئی کو آ رہا ہے، میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا پیسہ آ رہا ہے، ثابت بھی ہوا۔ وہ جو میں نے فورن فنڈنگ کیس کا میں لے کے گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، جہاں پہ فیسیلیٹیٹر بنا تھا ثاقب نثار اور اس سے ساتھی، وہ دیکھیں کہ آج اگر اس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا اور یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا اور جھوٹا اور جعلی صادق اور امین نہ کہلایا جاتا، تو مملکت خداداد پاکستان میں یہ انارکی نہ ہوتی، یہ دہشت گردی نہ ہوتی، یہ سیاسی عدم استحکام نہ ہوتا، یہ معاشرتی طور کے اوپر ایک دوسرے کا بگاڑ نہ ہوتا۔ تو جناب کے والد صاحب کی کس طرح کرپشن سے نکالے گئے اور پھر کیسے آپ نے لوگوں کے مال و دولت پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا، اسی طریقے سے آپ مقابلہ کس کا کر رہے ہیں؟ اس سائنسدان کا مقابلہ کر رہے ہیں جس نے اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے بہت ساری سروسز دی، خدمات سر انجام دی۔ تو والدین تک اگر آپ جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کی ذات تک بات جائے گی تو لمبی ہو جائے گی، اور وہ آپ کی ذاتیات ساری دنیا کے سامنے، فائنینشلی بھی ساری دنیا کے سامنے ہے، مورلی بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو آپ صبر کریں۔ اس پاکستان کے اندر بہت سارے لیڈرز ہیں، وہ جلا وطن ہوئے، پھانسی چڑھ گئے، کسی کا بھائی جو ہے وہ دیار غیر میں مارا گیا، کسی کا بھائی اپنی حکومت کے اندر ملک میں مارا گیا، خود دہشت گردی کا شکار ہو گئی، باپ پھانسی چڑھ گیا۔ لیکن یہ حالت نہیں ہوئی کہ وہ انڈین چینلز پہ بیٹھ کے اور افغانستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے لیے وہ جو ہے پاکستان کی سالمیت کے درپے ہو جائیں، اور نہ ہی یہ بات ہوئی کہ کوئی جلا وطن ہوا۔ 3 دفعہ حکومت میاں نواز شریف کی ختم کی گئی، 3 دفعہ۔ آپ دیکھیں، بیٹی کو گرفتار کیا گیا باپ کے سامنے، وزیر اعظم جو آج کے وزیر اعظم ہیں ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے بیٹے کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی صورت بھی انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر جو ہے وہ حرف نہیں آنے دیا۔ تو میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ملکی سالمیت کے ساتھ کھیلنے والا میں نہیں سمجھ سکتا ملکی سالمیت کے ساتھ کھیلنے والا جو ہے وہ پاکستانی ہو سکتا ہے، ملکی سالمیت کے ساتھ کھیلنے والا غدار تو ہو سکتا ہے، ملکی سالمیت سے کھیلنے والا ذہنی مریض تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی دلائل سے، کوئی آرگومنٹ سے سمجھائے۔ اور اس وقت جب ہم پوری دنیا کے اندر آپ اس فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یا بیانیاں بنا رہے ہیں جس نے پوری دنیا کے اندر اپنا ڈنکا بجا دیا ہے، کوئی کسی کو شک ہے تو میرے سے بات کر لے، لیکن آپ کا پورا بیانیہ ہمارے خلاف نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے، ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ اختلاف کریں، آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہم تیار ہیں، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب اس صورتحال میں تو آپ سے بات چیت کرنا بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں۔
کہ جس وقت آپ نے تمام حدیں پھلانگ دی ہیں، تمام آپ نے حدود کراس کر لی ہیں، اور کراس کیسے کی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے اقتدار کی خاطر اس ملکی سالمیت سے کھیلنے کا جو ہے وہ پلان تیار کیا ہے۔ اس پلان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور یہ یاد رکھا جائے یہ نہ تو 1971 ہے اور نہ ہی یہ 10 مئی کا وہ بدلا ہوا پاکستان ہے جس نے پوری دنیا کے اندر اپنا مقام بنایا ہے۔ ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آج پوری افواج پاکستان کے ساتھ، اپنی فضائیہ کے ساتھ، اپنی نیوی کے ساتھ ہم اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح باقی 24 کروڑ عوام کھڑی ہے۔ جیسے 10 مئی میں کھڑے تھے، آج بھی اسی طریقے سے کھڑے ہیں، لیکن آپ کے اس بیانیے کو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان تا قیامت تابندہ اور پائندہ رہے گا، لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا لیڈر آف دا اپوزیشن کون ہے جس کو آپ نے نامزد کیا؟ آپ کا پارلیمانی لیڈر کون ہے سینٹ کے اندر؟ یعنی آپ نے اپنی پوری پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ کی پارٹی کے اندر کی لڑائیاں ہیں جس کو آپ باہر لے کے آنا چاہتے ہیں، ایگزاسٹ ہو گئے ہیں آپ، اور باہر آ کے آپ بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی پارٹی سے نظر ہٹانے کے لیے آپ کے پاس تو نہ لیڈر آف دا اپوزیشن رہا، نہ پارلیمانی لیڈر رہا، اور نہ ہی اس ملک کے اندر سیاست کرنے کے لیے آپ کا کوئی نظریہ رہا۔ آپ کا نظریہ ایک ہی رہا کہ مجھے اقتدار مل جائے۔ اقتدار آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ الیکشن کے ذریعے اس پاکستان میں آئیں گے اور الیکشن جیتیں گے، لیکن یہ ممکن اب مجھے نظر نہیں آتا۔ جو آپ کی حرکات و سکنات ہیں، اس میں آپ ابھی جو مین سازش تھی جو آپ نے تیار کی تھی 9 مئی کے حوالے سے، اس کے تمام ایویڈنس اکٹھے ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی جلد انجام ہونے والا ہے، جلد فیصلہ ہونے والا ہے، اور فیصلے کی روشنی میں جو بھی سزا کسی کو، میں نہیں کہتا کسی کو زبردستی سزا دی جائے، لیکن کسی کو اب ملکی سالمیت سے کھیلنے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ جو بیانیہ جو پلان ہے جس کو آپ صادق کہہ رہے ہیں، کیا حکومت اس کو نپٹنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کے لیے بھی کوئی ایکشن پلان بنایا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایکشن پلان سارا کا سارا پہلے بھی بنا ہوا تھا، اب بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اب چارہ کار کو نہیں رہ گیا۔ اگر آپ ہاف ہارٹڈلی کسی قوم کو، اگر آپ نے کسی چیز کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے تو ہاف ہارٹڈلی کام نہیں چلے گا۔ آپ کو اپنے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کے پی کے اندر سمگلنگ وہاں موجود ہے، منشیات وہاں موجود ہے، گاڑیوں کی سمگلنگ وہاں موجود ہے، کرپشن اپنے عروج پہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈیلا جیل کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا وہاں ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر لوگ آج یہاں اس راول پنڈی کے اندر آ کر 40% لوگ جو ہیں ہمارے ہاسپٹل سے مستفید ہوتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا پختون عوام کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ 13 سال سے حکومت کرنے والے جو ہیں نہ ان کو ہیلتھ دیں، نہ ایجوکیشن دیں، نہ ان کو پینے کا صاف پانی دیں، نہ ان کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کرنے دیں؟ نہیں، پختون عوام جو ہے وہ باغیرت بھی ہے، غیور بھی ہے، اور اس مملکت خدا داد پاکستان کا وہ حصہ ہے جس نے ہمیشہ اس پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ کیا فوج میں شہید ہونے والا صرف پنجابی ہے؟ جائیں ڈیرہ اسماعیل خان کے، جائیں ٹانک کے اندر، جائیں مردان کے اندر، جائیں پشاور کے اندر، کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں پہ پاک فوج کا شہید جو ہے وہ دفن نہیں ہے؟ جائیں بلوچستان کے اندر، جائیں کشمیر کے اندر، جائیں اٹک جیلم کے اندر، کہ ہر جگہ پاکستان کا فوج جو ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور آپ کیا ہے کہ آپ اٹھ کے ڈیلا جیل کے باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی طرف دھیان کریں، اس پختون عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کریں، جیسے مریم نواز صاحبہ پاکستان پنجاب کے اندر کر رہی ہیں، میاں نواز شریف جو ہے، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف جو اس پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی۔ اگر آپ اس طرف نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم آپ کی طرف دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ خوارج کی حمایت کریں، آپ دہشت گردوں کا ساتھ دیں، آپ پاکستانی افواج اور پاکستانی قوم کے بچوں سے خون جن کے رنگے ہوئے ہوں ان کی حمایت میں ٹویٹ کریں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس فیلڈ مارشل کو تنقید کا نشانہ بنائیں جس نے شیروں کی قیادت شیروں کی طرح کرتے ہوئے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو کیا حکومت سوچ رہی ہے کہ گورنر راج کی طرف بھی جائے، چونکہ وہ بار بار جو ہے کیپٹل پہ آ کے چڑھائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ
गवर्नर आज लगना है नहीं लगना है इसका तो फैसला बाद में होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो सबसे बड़ी फैसिलिटेटर इस वक्त ख्वारिज की है वो KPK की गवर्नमेंट है, ख्वाह वो अली अमीन गंडापुर की थी, ख्वाह वो सुहेल अफरीदी की थी। अगर कोई है तो इसमें भी मेरे साथ आर्गूमेंट कर ले। आप देखें कि उन्होंने ख्वारिज को क्या कहा हुआ है कि आपने लोकल पे हमला नहीं करना, लोकल को क्या किया हुआ है कि आपने ख्वारिज के साथ नहीं लड़ना। क्यों कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पुलिस पे हमला करेंगे, FC पे हमला करेंगे और फौज पे हमला करेंगे। कितनी बड़ी बदकिस्मती है। क्या वो लोग हुकूमत करने के काबिल रहेंगे फिर? क्या उनको हुकूमत करनी चाहिए? क्या उनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी चाहिए? क्या उनको पख्तूनों की नुमाइंदगी करनी चाहिए? ये फैसला भी तो आपने और हमने करना है सबने मिलके कि अगर दहशतगर्दों के हवाले हमने अपने पख्तूनों की इज्जत, जान और माल को करना है तो ये रियासत नहीं होने देगी। ये रियासत इस बात की इजाज़त नहीं देगी। अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि किसी सूरत भी हम ये कहें कि रियासत जो है ये ढीला ढाला काम करके तो इसकी इजाज़त दे दी जाए और ना हमारी इज्जत, ना माल, ना जान कुछ भी महफूज नहीं है। जो पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, मुझे बताएं इनका ताल्लुक कहाँ से? ये जो FC के जवान शहीद हो रहे हैं इनका ताल्लुक कहाँ से? क्या KPK की हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी CTD को मजबूत करते?